آج ہمارے یہاں پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو پوری طرح سے مزاروں کا منکر ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایک طبقہ ایسا, میں نے نام کسی کا نہیں لیا, گھبرائیں نہیں, میں جانتا ہوں سارے سن رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں, بات ہر جگہ پہنچ رہی ہے. تو ایک طبقہ ہے جو پوری طرح سے مزاروں کا منکر ہے, مانتا ہی نہیں ہے. دوسرا طبقہ ہر مزار کو مانتا ہے, ہر مزار پہ چلے جائیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین تھے, سنی سے شیعہ ہوئے, تو وہ کہنے لگے یا علی تیری قسمت. میں پنجاب کے ہر گاؤں میں گیا, فیصل آباد سے تھے مرحوم, کہنے لگے پنجاب کے ہر گاؤں میں گیا, یہاں پہ لوگ ننگے پیروں تک کو مان لیتے ہیں, نہیں مانتے تو تجھے نہیں مانتے. کیسی قسمت ہے. دو مصرے اچانک ذہن میں آ گئے, مجھے معلوم نہیں کون کس شاعر کے ہیں. مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر, فلاں شریف فلاں شریف فلاں شریف. مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر, مگر یہ ہار گئے کربلا بنا نہ سکے. توجہ سنیں گے نا. اب وہ کہتا ہے میں مولا کے گھر گیا, کہا مولا آپ کا غلام چاہیے. مولا نے کہا سارے غلاموں کو بلاؤ. کہا دو صفے باندھ کے سارے غلام کھڑے ہو گئے. مولا نے کہا جو غلام چاہیے لے جاؤ. کہا میں نے غلاموں کو دیکھنا شروع کیا. کہا مولا جو غلام مجھے چاہیے نا وہ ان میں نہیں ہے. مولا نے کہا وہ جو چھپ رہا ہے اسے بلاؤ. وہ جو غلام چھپ رہا ہے اسے بلاؤ. غلام کو بلا. کہا مولا یہی غلام ہے. مولا نے کہا جاؤ یہ غلام تمہارا. وہ راوی کہتا ہے, سید ابن سنی راوی ہے, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اس غلام نے ہاتھ اٹھایا. کہا پروردگارا تو جانتا میں نے تجھ سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا, یا تو میرا وعدہ پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہ زمین پہ گرا, انتقال کر گیا. اب میں نے پوچھا سید سجاد یہ غلام کیسا غلام تھا؟ مولا نے کہا یہ میرا غلام مستجاب الدعوات تھا. نہیں پہنچا سکا. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو. ارے جس کا غلام ایسا ہو سوچئے مولا کیسے ہوں گے. اب تمام اہل سنت کے محدثین نے لکھا, وہ راوی کہتا ہے مجھے بس ایک افسوس رہا میں اس غلام سے اپنے حق میں دعا نہ کرا سکا. میں کہوں گا بڑے بد نصیب ہیں آپ. وہ غلام جس مولا کے صدقے میں ایسا بنا تھا, آپ اس مولا کو چھوڑ کے غلام کے پیچھے چل رہے تھے. غلاموں کو چھوڑو. نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں. مکان مسجد میں امام بارگاہ میں دعا مانگو قبول ہوگی, مزاروں پہ دعا مانگو قبول ہوگی. روز پیغمبر کا ہے روزوں پہ دعا مانگو, کعبے میں دعا مانگو. بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تو کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے, وہاں قبر نہیں ہے, پھر تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. توجہ توجہ, کچھ لوگ تو پہنچ گئے, کچھ لوگ پہنچ گئے. بھائی گلا ساتھ نہیں دے رہا, آپ ساتھ دیجئے گا آخری آدمی تک. پھر تمہیں پتہ ہے کہ وہ تو کعبہ اللہ کا گھر ہے. جب آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ ایک حجر اسماعیل بنا ہے, اس میں اور کعبے میں 18 انبیاء جن میں ایک ہے جناب اسماعیل, اور ایک بی بی بھی دفن ہے نام ہے ہاجرہ. سارے فقہ جعفری کا مسئلہ نہیں ہے, فقہ حنفی, فقہ مالکی, شافعی, حنبلی, سب کا مسئلہ ہے. حجر اسماعیل کے اندر سے طواف نہیں کر سکتے, طواف قبول نہیں ہے, باہر سے طواف کرنا ہے. قبروں کا طواف بدعت نہیں ہے.
جب آپ کعبے جائیں گے نا تو تینوں کونے ایک جیسے نظر آئیں گے, ایک کونا الگ نظر آئے گا, تین ایک ہیں. لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کافر ہم کو, آپ نے یہاں دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے کافر کافر, شیعہ کافر, 3 دفعہ لکھا ہوتا ہے. لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کافر ہم کو, ہم نے اس کفر کو ایمان بنا رکھا ہے. اور 3 ہی تو وہ مقامات ہیں مکے میں جہاں سن ہر شخص نے عزیزان گرامی, جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں اور ایک مرتبہ دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رب البیت الحرام, اے اس مقدس گھر کے رب, تجھے واسطہ اس بچے کا جو میرے شکم میں ہے, اس گھر بنانے والے کا واسطہ, رب کا واسطہ دیا, بنانے والے کا اور آنے والے کا. میری مشکل کو آسان کر دے. اب سب کے سب کہتے ہیں کہ مرتبہ دیوار کعبہ شک ہوئی رکن یمانی کی طرف سے. اب میں سوچا کرتا تھا بی بی در پہ چلی جاتی. لوگ ہیں نہیں, کچھ لوگ کہتے نہیں تالا تھا. کوئی بھی تالا ہو, علی کا, علی کا نام ہو, تالے کھل جاتے ہیں. لیکن بی بی نے کہا نہیں, یہی تو سمجھانا چاہ رہی ہوں, اب تک کے در اور ہیں, اب جو آ رہا ہے وہ در اور ہے. تو ایک مرتبہ دیوار کعبہ شک ہوئی, دیوار کھل گئی, سارے مرد بھاگنے لگے. مرد یا کہوں آدمی یا کہوں سب بھاگنے لگے. لیکن بی بی رکی رہی, وہ بھی پریشان. ارے برقعے والی بی بی ہے, دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے, یہ جا نہیں رہی. بلکہ انہوں نے تو لکھا یہ بھاگ نہیں رہی. دیکھیں, خدا نہ کرے کسی گھر کی دیوار اس میں لکیر پڑنے لگے, دراڑ آنے لگے, ہر آدمی گھر چھوڑ کے باہر چلا جائے گا. اگر عقل ہوگی, مجھے آپ لوگوں کا پتہ نہیں, میں تو پہلی فرصت میں نکل لوں گا. بھئی عقل یہی کہتی ہے کہ جہاں پہ خطرہ ہو وہاں سے انسان ہٹ جائے, عقل یہی کہتی ہے. لیکن جیسے دیوار کعبہ شک ہوئی سب پیچھے ہٹ گئے, وہ بی بی نہیں بھاگی. میں بہت سوچتا تھا کیوں نہیں بھاگی, تو میرا دل کرتا تھا میں بی بی سے پوچھوں سید ہوں, بی بی آپ کیوں نہیں بھاگی؟ تو میرا دل کہتا ہے بی بی کہیں گے تجھے نہیں پتا میں فاتح خیبر کی ماں ہوں. بس جناب فاطمہ بنت اسد کا ایک ہی جملہ سب نے لکھا, کہا یا رسول اللہ بچہ بہت خوبصورت. کئی لوگ کہتے ہیں یہ بی بی نے کیسے کہا. کچھ لوگوں کو نا سوال اٹھتے ہیں, اب یہ اردو والا سمجھ سکتا, درد اٹھتا ہے تو کچھ لوگوں کو سوال اٹھتے ہیں. کہ بھئی جب اندر اندھیرا تھا, دروازے بند تھے, دیواروں کے اندر روشن دان نہیں تھے, تو بی بی نے یہ کیسے کہہ دیا بچہ بہت خوبصورت ہے. بی بی نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی. توجہ, اب سب کا اعتراض بس ایک بات پہ, پتہ کیسے چلا بچہ خوبصورت ہے؟ میں پیغمبر سے پوچھوا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا یا علی انت کا بدر الدجا, یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. آغوش میں لیا جناب ختمی مرتبت نے, جیسے ہی آغوش میں لیا رحمت للعالمین نے, کائنات کی رحمت نے کائنات کے مولا کو
تمام کر رہا ہوں. آغوش میں لیا نا تو جناب امیر نے آنکھیں کھول دی. جیسے ہی آنکھیں کھولی فوراً جناب امیر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول خدا نے سلام کا جواب دیا فوراً. اب سارے پریشان. آپ کو اصل میں نا فضائل سننے کی عادت ہو گئی ہے, اس لیے جملہ ضائع کر دیا. یہ ذرا کسی کراچی کے ہسپتال میں کوئی بچہ پیدا ہوتے کہ ہیلو ڈاکٹر ہاؤ آر یو, آپ کا پتہ نہیں ڈاکٹر ضرور پاگل ہو جائے گا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. یہ بچہ پیدا ہوتا ہی بول رہا ہے. عزیزان گرامی, جیسے جناب امیر نے کلام کیا وہاں ابو جہل کھڑا تھا, بڑے بڑے کھڑے تھے. اب سب کے ساتھ ارے بچہ بول رہا. بس اب ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت تو قرآن سناؤ. بھئی ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا, 10 برس باقی ہیں. بھئی کچھ تو ایسے تھے انہیں لکھ کے دیا حفظ کر لو. 2.5 سال کوشش کی سورہ بقرہ حفظ نہیں ہوئی. ابو طالب کا بیٹا پیغمبر کی آغوش میں لوح محفوظ. ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ اجازت ہے قرآن سناؤ. کہا میرے بھائی سنائیے. اچھا اب علماء نے لکھا کہ کون سا سورہ سنایا؟ حمد نہیں سنایا. یا علی پہلا سورہ تو حمد ہے, تو آپ نے کون سا سورہ سنایا؟ اب سارے علماء نے ایک ہی سورہ لکھا. علی نے سنایا سورہ مؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. کامیاب ہیں صرف مومن نہیں ہے. علی نے سورہ مومنون. میں سوچتا تھا مولا یہ سورہ مومنون کیوں, تو میرا دل کہتا ہے مولا کہیں گے میں ہوں امیر المومنین.